نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ سورة البقرہ آیت نمبر 13۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ منافقوں کی صفات بتاتے ہوئے منافقوں کی ایک صفت کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے آمنو ایمان لاؤ کما جیسے آمن الناس ایمان لائے لوگ قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جیسے آمنا ایمان لائے السفہاء بیوقوف الا خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں ولیکن لیکن لا نہیں یعلمون وہ جانتے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ منافقین کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب منافقین کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ کما آمن الناس جیسے ایمان لائے لوگ، یہاں پر الناس سے مراد خاص لوگ ہیں، یعنی کہ یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو بات کرنے والے اور بات سننے والے کے ذہن میں موجود ہیں، اور وہ لوگ صحابہ کرام ہیں۔ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ اور صحابہ کرام کی میں فضیلت کی بنا پر پہلے ان 4 صحابہ کو فضیلت حاصل ہے، اور اس کے بعد باقی 6 عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد اصحاب بدر، اس کے بعد اصحاب احد، اور اس کے بعد وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اس کے بعد غزوات میں شریک ہونے والے صحابہ، اور پھر فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے صحابہ افضل ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ آمنوا کما آمن الناس ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، تو منافقین نے اس بات پر کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قالو وہ کہنے لگے انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء جیسے ایمان لائے بے وقوف۔ سفہا کا لفظ سفیہ سے نکلا ہے۔ سفیہ کا مطلب ہوتا ہے جسمانی طور پہ ہلکا ہونا، اور عربی زبان میں سفیہ خفیف ہونے کی وجہ سے یا ہلکا ہونے کی وجہ سے عقل کے ہلکا ہونے کو کہنے لگے، یعنی کہ عربی لوگ یا عرب زبان میں سفیہ جسم کے ہلکا ہونے کو کہا جاتا تھا، اور پھر اس سے عقل کا ہلکا ہونا بھی مراد لیا جانے لگا۔ اب اگر ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسامت کو دیکھیں تو وہ بھی دبلے پتلے تھے، اور اسی طریقے سے باقی جو صحابہ تھے ان میں اکثریت ایسے تھے جسمانی طور کے اوپر دبلے تھے۔ تو یہاں پر السفہاء سے مراد
یہ جو ال ہے یہ بتا رہا ہے کہ کہنے والے اور سننے والوں کے ذہن میں موجود ہے کہ وہ کن لوگوں کی طرف اشارہ کر کے انہیں بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ اور الناس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت کے ایمان لانے والوں کو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، اس وقت کے ایمان لانے والے صحابہ ہیں، اور جن کو منافقین سفیہ کہہ رہے ہیں یا بیوقوف کہہ رہے ہیں، وہ اشارہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی طرف جو جسمانی طور پر دبلے پتلے ہیں اور ان کی نظر میں بیوقوف ہیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافقین کیوں لوگوں کو، ایسے لوگوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ What is the reason behind it؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ کفر کا غلبہ ہے، کافر اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اپنی طاقت میں بہت زیادہ ہیں، اسلام چند روزہ ہے، چند لوگ ہیں جو بس مسلمان ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی زندگی کو، اپنے مال کو، اپنے انجام کو داؤ پہ لگا دیا، اور ایمان کی خاطر یا اسلام کی خاطر اتنی بڑی چیزوں کو داؤ پہ لگانا کہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دینا، اپنے انجام سے بے خبر ہو جانا، ان کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ یعنی کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ چند لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا بیٹھے ہیں، اپنے مال، اپنی جان کو داؤ پہ لگا بیٹھے ہیں، کافر لوگ ان کو مار ڈالیں گے، یہ اپنے انجام سے بے خبر ہیں، تو یہ بیوقوفی کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا بیوقوفی ہے، اور یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا، خبردار۔ الا کا لفظ جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، وارننگ۔ ہر کسی کے الرٹ کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ الرٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ 1 منٹ یا رک جائیے یا سنیے، تو ہر کسی کے الرٹ کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الرٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا، خبردار، سن رکھو، لسن کیئرفلی۔ جیسے پولیس نے الرٹ کرنا ہو نا تو پولیس کہتی ہے ہینڈز اپ، یہی کہا جاتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا، خبردار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وارننگ بھی دی جا رہی ہے، اور جو بات کی جا رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ لفظ ایڈوائس کے لیے یا نصیحت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب نصیحت کرنے لگے ہیں کن کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی کہ صحابہ کو، اور اس کے بعد عمومی طور پر تمام انسان مراد ہیں، کیونکہ قرآن مجید کل انسانیت کے لیے ہے، تو سب کو یہ بتایا جا رہا ہے انہم ہم الصفہاء ولکن لا یعلمون۔ بے شک وہ، کون وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں، جو صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، ہم الصفہاء، وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے۔ صحابہ اکرام بہت زیادہ اللہ کی نظر میں ایمان والے اور انسانیت میں بہترین لوگ ہیں، اور اس کا پروف یہ ہے کہ کل قیامت کے دن، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشن گوئی کی، کہ جب اللہ تعالیٰ انتہائی غصے میں ہوں گے تو، اور حساب شروع نہیں کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب لیں، تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کس کا حساب لوں، کون ہے اس قابل جو حساب دے سکے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے ان کو آگے کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کا غصہ مزید ٹھنڈا ہوگا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید، فرقان حمید کو صحیح معنوں میں اس کی تقلید کریں، اسے فالو کریں، اس پہ عمل کریں، پریکٹیکلی عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس میں ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ جس درجے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فضیلت بیان کی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ صحابہ کی سیرتوں کا مطالعہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ الشمس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک بات کہتے ہیں، قد افلح من زکاہا، کہ تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا سیلف انالیسس کیا۔ تو ہمارے لیے قرآن مجید ہدایت تبھی ہے جب ہم اس کو فالو کریں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس آیت سے سبق سیکھیں تو کیا سبق ہیں، کیا لیسنز ہیں جو ہمیں اس آیت سے سیکھنے کو ملتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت عزت دار لوگ ہیں، اور جو لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، انہیں بیوقوف کہتے ہیں یا انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں یا انہیں قابل تقلید نہیں سمجھتے، یا جن کی نظر میں صحابہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا مال، جان، اپنی عزت، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، صرف اور صرف آخرت کی خاطر اپنے دنیاوی آسائشوں کو، آرام کو قربان کر دیا۔ جن لوگوں کے نزدیک یہ مینٹیلٹی رکھنا کہ انسان اپنی زندگی کے تمام نفع کو ایک سائیڈ پہ رکھ دے اور آخرت کے لیے دوڑ لگا دے، جن کے نزدیک یہ مینٹیلٹی یا یہ سوچ ایک بیوقوفانہ سوچ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مینٹیلٹی کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ یہ پہلا سبق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سبق یہ ہے کہ صحابہ کرام قابل تقلید ہیں، اور اس میں جو ترتیب ہے وہ پھر میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد باقی 6 عشرہ مبشرہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ ہمیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے اوصاف کا مطالعہ کرنا چاہیے، زندگی کے کس کس مرحلے میں ان صحابہ کا رد عمل کیا تھا، یہ سیکھنا چاہیے۔ اور صحابہ کی سیرتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے مصائب اور آزمائشوں میں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کیا تو وہاں سے ہمیں جو انسپائریشن ملے گی وہی ہمارے لیے وہ نور بنے گی جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو آسانی سے اس طرح سے گزار سکتے ہیں کہ وہ آخرت کے لیے ہمارے لیے سرمایہ بن جائے، ہماری آخرت کا سرمایہ بن جائے، آخرت کی کرنسی بن جائے، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ تیسرا سبق جو ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت یا زمانے کے بہترین لوگوں کو الناس کہہ کے بلایا، یعنی خاص سے خاص انسان کو بھی آدمی، بشر یا انسان کہہ کے بلانا توہین نہیں ہے، یہ سراسر انسان کی شان ہے کہ اسے آدمی، بشر یا انسان کہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو الناس کہہ کے اس بات کا ثبوت دیا ہے
کہ بہترین سے بہترین آدمی ہی انسان کہلانے کے لائق ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرتوں کا مطالعہ کرنے، ان کی عزت کرنے، ان کی زندگی سے انسپائریشن لینے اور ان جیسا انسان بننے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔